اور اب سنیے کربلا کی درد بھری کہانی۔ 60 ہجری میں حضرت امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور ان کا بیٹا یزید جانشین بنا۔ اس نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیعت کے لیے کہا، کیونکہ ان سب حضرات نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں سے یزید کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ خلافت کا دعویٰ نہ کر دیں اور سارا حجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ ان سب وجوہات کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے ان سب حضرات سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان سب حضرات مقدس سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکید کا حکم دیا۔ ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر دی اور یزید کی بیعت کرنے کے لیے بھی کہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو بیعت کی دعوت دیں اور ان کے ساتھ ہمیں بھی بیعت کی دعوت دیں تو یہ ٹھیک رہے گا، کیونکہ یزید کی بیعت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ یزید نااہل تھا اور اس کا طریقہ بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف تھا، اس لیے آپ احتیاطاً اس کے خلاف تھے، اور دوسری بات کہ حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علل اعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں، لہٰذا آپ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر جب لوگوں نے سنی تو سب لوگ آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ادھر اہل کوفہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور آپ اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے ہیں، تو کوفہ والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خطوط بھیجے کہ آپ فوراً کوفہ چلے آئیے، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے بیتاب ہیں۔ ان کی ضد صرف خطوط ہی تک محدود نہیں تھی، انہوں نے وقتاً فوقتاً اپنے قاصد بھی بھیجے۔ انہوں نے آ کر آپ سے التجا کی، آپ ہمارے ساتھ کوفہ چلیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کے کافی اصرار کرنے پر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے لیے روانہ کر دیا۔ آپ نے اہل کوفہ والوں کے لیے پیغام بھیجا، اس میں آپ نے لکھا، اے اہل کوفہ، مجھے تمہارے تحریر کیے ہوئے خطوط ملے، اور جو لوگ تمہارا پیغام لے کر آئے تھے ان کی زبانیں بھی معلوم ہوا۔ ان سب باتوں کے مد نظر میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس کوفہ بھیج رہا ہوں، وہ تمہارے پاس آ رہے ہیں، وہاں پہنچ کر وہ تم سے ملیں گے اور کچھ دن تمہارے درمیان رہیں گے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے۔ اگر واقعی وہاں کے حالات ہمارے موافق ہوئے جیسا کہ تم نے لکھا ہے اور کوفہ سے آئے ہوئے لوگوں نے بتایا ہے کہ تم لوگ میری خلافت کے لیے راضی ہو، تو مسلم بن عقیل مجھے تحریر کریں گے، میں ان کی رائے کے مطابق سوچوں گا۔
اگر حالات سازگار ہوئے تو میں بھی کوفہ آ جاؤں گا، اور اگر حالات نامناسب ہوئے تو مسلم بن عقیل واپس آ جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے آپ کا بڑے ہی خلوص کے ساتھ استقبال کیا۔ اہل کوفہ کی بے پناہ محبت اور عقیدت کو دیکھ کر آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ ادھر کوفہ میں فساد برپا ہو چکا تھا، اس بات کی اطلاع آپ کے پاس نہیں آئی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت خادموں اور عزیز و اقارب کو لے کر مکہ مکرمہ سے چل دیے۔ یہ سب 72 افراد تھے۔ آپ کا قافلہ چل دیا اور کئی دنوں کے بعد آپ کا قافلہ کربلا پہنچا۔ آج 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا۔ آپ نے لوگوں سے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کربلا کے نام سے واقف تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ، حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ جب ابن زیاد کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب ساتھیوں کے ساتھ کربلا پہنچنے کی خبر ملی تو ابن زیاد نے آپ کو ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جب قاصد ابن زیاد کا خط لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو خط دیا، آپ نے خط پڑھ کر پھینک دیا اور قاصد سے فرمایا، اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، جا کر کہہ دینا۔ قاصد نے جا کر ابن زیاد کو ساری بات بتائی تو ابن زیاد سن کر غصے سے بھڑک اٹھا، فوج کو تیار کیا اور اس کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا۔ عمر بن سعد 22,000 کا لشکر لے کر نواسۂ رسول حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے روانہ ہوا اور آ کر دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں پر پوری طرح سے فرات کا پانی بند کر دیا تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو کر یزید کی بیعت قبول کر لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے دریائے فرات کے کنارے اتنی بڑی فوج کو دیکھا تو آپ نے اپنے سبھی خیمے قریب قریب کر لیے اور خیموں کے پیچھے خندق کھودنا شروع کر دیا۔ خندق کھودنے کے بعد ان میں سوکھی لکڑیاں بھر دیں۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں سے فرمایا کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے۔ میں نے بخوشی تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ، اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو اپنے ساتھ لے جائے۔ اللہ رب العزت تم کو جزائے خیر دے۔ دیہات اور بلاد میں متفرق ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹالے۔ دشمن جب مجھے یہاں پر دیکھیں گے تو تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ آپ کی بات سن کر سب ساتھیوں نے کہا،
ایسا ہم کس لیے کریں؟ آپ نے فرمایا تاکہ آپ سب لوگ میرے بعد زندہ رہیں۔ اللہ رب العزت وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ کے بغیر ہم لوگ زندہ رہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ساتھیوں کی یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پانی پیے بغیر کئی دن گزر گئے ہیں۔ خواتین اور بچوں کا پیاس کی شدت سے برا حال تھا۔ حضرت سکینہ اپنے بابا سے کہتی ہیں، مجھ سے 6 مہینے کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ آپ نے بچے کو ہاتھ میں اٹھایا اور نہر فرات کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے فرمایا، اے لوگو، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے۔ اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اسے تھوڑا پانی پینے دو۔ تبھی ایک ملعون نے تیر چلایا جو کہ سیدھا علی اصغر کے گلے میں لگا۔ گردن سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہتا ہوا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور چہرے پر مسل کر کہا، اے میرے پروردگار، حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر کو خیموں کے قریب لا کر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! کوہرام مچ گیا۔ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقا، احباب، برادران ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ تقریباً 50 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے اور بالآخر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے تمام نوجوان اور بہادر جنگجو شہید ہوتے گئے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبھی ساتھی شہادت حاصل کر گئے تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اب خود میدان میں تلوار لے کر نکلا جائے۔ آپ میدان میں گئے اور یزیدی فوج سے لڑنا شروع کیا۔ کافی دیر تک لڑتے رہے۔ اکیلے ہونے کے باوجود کسی نے بھی آپ سے مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں کی، اور اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس طرح ہماری فوج مقابلہ نہیں کر پائے گی، اس لیے اس نے اپنی فوج سے کہا، حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو، پھر حملہ کرو۔ سب نے ایک ساتھ مل کر حملہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دیا کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، حق اور سچ کے مقابلے میں کبھی نہیں ٹھہرتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے درمیان خطرناک لڑائی چل رہی تھی، اس دوران عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ اتنی مشکل گھڑی اور زخمی حالت میں آپ نے عصر کی نماز پڑھنا شروع کی۔ تبھی یزید کی فوج کو موقع مل گیا اور آپ کو سجدے کی حالت میں شمر بن جوسن نے اپنی تلوار سے آپ کا سر جسم سے جدا کر دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر کوفہ شہر کی گلیوں اور بازاروں میں گھمایا۔ کربلا کی لڑائی کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت زین العابدین بچے تھے، کیونکہ وہ اس وقت کافی بیمار تھے۔ آپ کے علاوہ سبھی خواتین کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی وراثت آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر
169 170 میں فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں۔ جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور اللہ کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں، اور اس سے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔